میری ساری جو گفتگو ہے وہ ایک حدیث کے ساتھ جڑتی ہے. ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار. جس موضوع کو میں چھیڑنے لگا ہوں اس موضوع پہ ایک شخص ہے جس کی 52 کتابیں ہیں. اگر 52 کتابیں کسی نے لکھنی ہیں ایک موضوع پہ تو اس کو پوری زندگی دینی پڑی ہوگی اس موضوع پہ لکھتے 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 لکھتے. اور وہ جو موضوع ہے وہ موضوع ہے لیڈرشپ. ہمارے ذہن میں فوراً جیسی لیڈرشپ کا ورڈ آتا ہے تو فوراً تاثر کیا آتا ہے؟ سیاستدان. حالانکہ سیاستدان لیڈرشپ کی ایک شکل ہے, ایک شکل ہے. لیڈرشپ کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور ایک اچھا مؤثر لیڈر یا قائد کا ورڈ بڑا اچھا ہے, وہ کس طرح بہتر پرفارم کر سکتا ہے. یہ میرا آج کا موضوع. میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار. آپ نے فرمایا ہر شخص گڈریا ہے اور اس کے ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے. بعض اوقات الفاظ 19-20 ہو سکتے ہیں. مفہوم حدیث یہ ہے کہ اردو میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہر شخص ایک گڈریا ہے اور اس کے ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے. گڈریا کہتے ہیں جو بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے, اور ریوڑ جو ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا ٹولہ ہوتا ہے جو اس نے پالا ہوتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری جو کہ 10,000 سال پرانی ہے, 10,000 سال کی ہسٹری میں کسی بات کو بہتر انداز میں سمجھانا, الفاظ کا چناؤ, جملے کی ساخت, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہستی مجھے آج تک نہیں ملی جنہوں نے اتنا خوبصورت سمجھا دیا ہو. سیالوی صاحب مختصر سے مختصر جملے میں اتنا پرمانی بامانی اتنا واضح پیغام ہوتا ہے کہ بندہ اش کر اٹھتا ہے. میں آپ کو ایسی 100 حدیثیں سنا سکتا ہوں. اتنی موٹی میں نے کتاب پڑھی کہ سیکھنے کا بنیادی اصول کیا, سیکھنے کے لیے کیا کریں. اتنی موٹی کتاب کہ اپنے اندر جو ہے اگر علم آپ نے حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے, اس کے لیے اتنی موٹی کتاب ختم ہوئی نا تو آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ سیکھنے کا بنیادی اصول سوال ہے. کیا جی؟ اگر آپ کا سوال سچا ہے تو جواب بھی سچا ہوگا, اگر سوال اصلی ہے تو جواب بھی اصلی ہوگا. تو میں جب یہ پوری کتاب ختم کر کے اس جملے تک پہنچا تو میں نے کہا اللہ اکبر, یہ تو میرے رسول کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا آدھا علم سوال میں پوشیدہ ہے. اتنی موٹی کتاب اور ایک خوبصورت حدیث, ایک جملہ میرے نبی کا, پیارے نبی کا. ذرا سوچئے پوری کتاب ایک طرف. میں پچھلے دنوں سیالی صاحب مجھے اللہ نے نا توفیق دی ہے, لوگ محبت کرتے ہیں مجھے, یہ پڑھاتے پڑھاتے دنیا کے 2 درجن ملک دیکھنے کا اتفاق ہو گیا. تو میں کو 1.5 ماہ پہلے سنگاپور تھا, سنگاپور کا میں ایجوکیشن سسٹم سٹڈی کرنے گیا تھا. سنگاپور میں آپ کی اطلاع کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری طرح سارے ہم گاؤں سے بلونگ کر سادہ لوگ ہیں تو کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا, پتہ ہونا چاہیے. دنیا میں جو نمبر 1 پاسپورٹ ہے نا وہ جاپان کا ہے اور نمبر 2 سنگاپور کا ہے. اتنا طاقتور ملک ہے. میں وہاں جب سنگاپور میں گیا نا تو واپسی کے سفر میں ایئرپورٹ سے کتاب مل گئی مجھے. میں نے موضوع پہ آنا ابھی, ذرا ذہن میں رکھیے گا جو میں تمہید باندھ رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. میں نے کتاب خریدی ہاؤ ٹو ڈیل ود ایڈیٹس, احمقوں اور بے وقوفوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. تو آگے کنیکٹنگ فلائٹ تھی, ایک فلائٹ کنیکٹنگ ہوتی ہے, ایک فلائٹ ختم دوسری فلائٹ. تو میں ایک فلائٹ میں بیٹھا, پھر کنیکٹنگ فلائٹ لے کے میں لاہور اترا تو کتاب ختم ہو چکی تھی. ابھی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی نا کہ جی جہاز اترنے والا ہے اور بیلٹیں باندھ رہے ہیں. کتاب کے آخری صفحے چل رہے تھے تو آخری صفحے میں ایک بات لکھی ہوئی تھی. پھر وہ لکھی ہوئی تھی جی پوری کتاب آپ نے پڑھی ہے, نہیں پڑھی تو آخری جملہ سمجھ لیں. وہ کیا ہے, جاہل مل جائے سلام کہہ کے جان چھڑائیں. او میں کہا اللہ اکبر, یہ تو قرآن کا پیغام ہے, کالو سلامہ. میں کہنا اور بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں, دین کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑی سے بڑی بات کو چھوٹے سے چند جملوں میں بڑا واضح سمجھ سکتے ہیں. بڑا میسج میں بتا رہا ہوں. 52 کتاباں جی, 52 بکس ایک موضوع پہ صرف لکھی گئی ہیں, ایک بندے نے لکھی ہیں اور وہ ہے لیڈرشپ. اور 52 بکس کا ایک کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ کو سنت اور سیرت سے مل جاتا ہے. ہر شخص گڈریا ہے, اس کے ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے. اب کو میں بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں. ہر پروفیشن کی ایک نفسیات ہے.
اب کیونکہ وہ لوگوں کو مل کے تجربہ بڑھ گیا نا, تو میں عام طور پہ ایک بندے کو پیچھے ملا, میں کہا جی آپ پولیس میں ہیں؟ کہتا آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں کہا آپ کی حال حلیہ انداز, وردی نہیں پہنی ہوئی, اس کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے, پولیس میں ہے. میں کسی جگہ بیٹھا, ایک صاحب مجھے ملے, ان کا جی آپ پروفیسر ہیں کہیں؟ میں کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ وہ کہتے جی آپ کا انداز جو تکلم ہے وہ بتا رہا ہے یہ ایک ٹیچر کا, پروفیسر کا, مبلغ کا. تو ہر پیشے کی کیا ہوتی ہے؟ نفسیات ہوتی ہے. اس نفسیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیشے کا مالک کیسے سوچتا ہے, کیسے بولتا ہے, کیسے بیہیو کرتا ہے, کیسے سوچتا ہے, کیا نظریات ہیں اس کے. یہ ہر پیشے کی ایک نفسیات. کبھی آپ گڈریے کی نفسیات پڑھیے, وہ کیا ہوتی ہے پتہ؟ گڈریے کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ گڈریے کی نفسیات یہ ہوتی ہے, نفسیات کا پہلا نقطہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں بھیڑیں, ان کے پاس زیادہ عقل نہیں ہے. یہ اس کا ان کو تانا نہیں مارتا کہ ساری بھیڑوں کو کھڑا کر کے کہے وہ تانوں تو عقل ہی کوئی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, جب اس کو یہ پتہ ہے میں گڈریا ہوں اور یہ میری بھیڑیں ہیں, وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ معصوم ہے, ان کے پاس عقل نہیں ہے, وہ اسی وجہ سے ان کو پیار کرتا ہے. اس کو اپنی ایک ایک بھیڑ کا پتہ ہوتا ہے, جیسے دکاندار کو اپنے سودے سلف کا پتہ ہوتا ہے, علم حاصل کرنے والے کو اپنی لائبریری کی کتاب کا پتہ ہوتا ہے, دفتر کے کھاتے میں جو لکھا ہوتا ہے دفتر کے مالک کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا. گڈریے کو اپنی ایک ایک بھیڑ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ خراب ہے, یہ بیمار ہے, اس کا پیٹ خراب ہے, یہ حاملہ ہے, یہ دودھ دینے والی ہے, اس کی جوڑی بن چکی ہے. یہ گڈریے کو پتہ ہے کیونکہ اس کی نفسیات ہے پوری. گڈریے کی اگلی نفسیات کا نقطہ یہ ہے کہ وہ اس معصومیت کو جانتے ہوئے وہ جانتا ہے کہ یہ بھیڑیں محتاج ہیں میرے گائیڈ کرنے پہ, میری رہنمائی ان کو چاہیے, کدھر جانا ہے, کہاں چرنا ہے, کہاں نہیں جانا, یہ ان کو بتانا پڑے گا مجھے. ان کو خود نہیں پتا, یہ سادہ لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا حلال حرام کی تمیز کیا ہوتی ہے. یہ ممکن ہے اس کھیت میں چلی جائیں جہاں سے نہیں کھانا تھا, یہ ان کو گائیڈ کرتا ہے. یہ ایک سٹک پکڑی ہوتی ہے جو زور سے مارنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے, وہ سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے ہوتی ہے, وہ انڈیکیشن ہوتی ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر نہیں جانا. ہانک لیا تھوڑا سا, ہانکنے کا ورڈ بڑا اچھا ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہانکنا بھی نہیں پڑتا. ایک ایسا وقت آتا ہے جو پرانا گڈریا ہوتا ہے نا, اس کو ہانکنا نہیں پڑتا, بھیڑیں اس سے محبت کرتی ہیں. جلال الدین رومی مثنوی رومی میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بکری چل رہی. وہ کسی نے اسے روک کے کہا کہ یہ دیکھو, یہ تم بکری پیچھے پیچھے لے کے چل رہے ہو, یہ معصوم جانور ہے, گمراہ ہو جائے گی, کوئی بھیڑیا کھا لے گا, ادھر ادھر ہو جائے گی, تم اس کو رسی باندھو. رسی نہیں باندھی ہوئی. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا رسی تو میں نے باندھی ہوئی ہے. پھر دوبارہ اس نے کہا کہ رسی نہیں باندھی ہوئی, تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی رسی نہیں ہے. اس نے بڑے پیار سے جواب دیا میرے بھائی رسی میں نے باندھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو پیار سے میں نے پالا, اپنے ہاتھ سے چوک دیتا رہا میں, اس کو میں نے محبت کی رسی باندھی ہوئی ہے. اور جب محبت کی رسیاں بن جاتی ہیں تو گلے میں پٹکے نہیں ڈالنے پڑتے, پھر رسیاں نہیں ڈالنی پڑتی, پھر ہانکنا نہیں پڑتا, پھر بھیڑ جو ہے وہ خود بخود قدم با قدم پیچھے چلتے چلتے گڈریے کے چلتی ہے. تو گڈریے کی نفسیات کا پہلا نقطہ میں نے کیا بتایا تھا, بتائیں. اسے پتا ہوتا ہے کہ معصوم ہے, انہیں سب کو مجھے لے کے چلنا ہے ساتھ. دوسرا, اسے اپنی ایک ایک بھیڑ کا پتا ہوتا ہے. اور کیا نقطہ بتایا, وہ محبت سے ایسے لے کے چلتا ہے کہ ہانکنا بھی نہ پڑے. دیکھیں نا, اس کا تو اوڑھنا بچھونا, اور خاص کر ذرا سوچئے کہ یہ تو وہ کام ہے جو نبیوں کی سنت ہے. چرواہا ہونا وہ نبیوں کی سنت ہے. اور اس میں جو بڑے بڑے مفتی ہیں, تاریخ کے بڑے بڑے نام, وہ بتاتے ہیں کہ بھیڑیں پالنے سے ظرف پیدا ہوتا ہے. کیا بولا جی؟ بھیڑ پالنے سے, اگر آپ گڈریاں ہیں اور آپ کے پاس ایک جھنڈ ہے بھیڑوں کا, آپ میں ظرف پیدا ہو جاتا ہے. ظرف کے لیے کوئی لیکچر نہیں سننا پڑتا, ظرف کے لیے کوئی کتاب نہیں پڑھنی پڑتی, ظرف کے لیے کسی پیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت نہیں کرنی پڑتی, ظرف پہ کوئی جمعے کا خطبہ ہو تو ظرف پیدا نہیں ہوتا. نہیں, ظرف پیدا ہوتا ہے کم عقلوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرنا. آپ سے کوئی کم عقل ہے, آپ سے کوئی کم سمجھ ہے, آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, آپ محتاج ہے, آپ سے پوچھ کے چلتا ہے, سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے,
اس کے ساتھ بھی بھلے طریقے سے بغیر غصہ کیے گزارا کرنا، برداشت کر کے کہ یار یہ محتاج ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں، اس کو سمجھ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، بچے پہ پیار تب زیادہ آتا ہے جب معصوم ہوتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جہاں بچہ تھوڑا بالغ ہوتا ہے نا، ہوتا اپنا بچہ ہی ہے، لیکن آپ اس کی تکنی سے پہچان جاتے ہیں، اس کی آواز سے، اس کے انداز سے کہ ایڈا معصوم نہیں ہے۔ ماں کہندی نہیں ہے بڑا معصوم ہے، ابا کہندا کوئی معصوم نہیں ہے، مینوں پتہ ہے دی حرکتاں دا۔ وہ کہندا تینوں کس طرح پتہ ہے؟ وہ کہندا میرا پتر ہے، میں بھی انج نہیں سا، مینوں بالکل پتہ ہے اس دا۔ سو گزارش یہ ہے کہ اس معصومیت کو جانتے ہوئے، اس سب چیزوں کو جانتے ہوئے گڈریے کی نفسیات بنتی ہے۔ اگلا نقطہ بتاؤں آپ کو میں، گڈریے کی نفسیات کا اگلا نقطہ کیا ہے؟ گڈریا اپنی ایک ایک بھیڑ کو بھیڑیے سے بچانا چاہتا ہے۔ صبح گن کے نکلتا ہے، جگہ جگہ رک کے دیکھتا ہے پوری ہیں، کسی کھائی میں تو نہیں کوئی گر گئی، کوئی رستے میں تو نہیں رہ گئی، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گئی، اور بار بار رک کے گن کے پوری کر کے شام کو بھی آ کے ایک گم جائے نا، ایک گم جائے، اس رات گڈریے کو نیند نہیں آتی۔ گڈریے کے لیے بھیڑ اس کا پتر ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی اولاد ہے، ایسے پالا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پالا ہوتا ہے اس نے۔ آپ پال کے دیکھیں، اور 3 ماہ آپ بکرا لے آئے نا عید سے پہلے اور پال کے ذبح کریں، لگ پتہ جاتا ہے، وہ چھری اس کو پھرتی ہے، لگتا ہے اپنے آپ کو پھر گئی ہے۔ وہ گڈریے کا تو پروفیشن، کام، زندگی بھیڑ کے ساتھ ہے، بھیڑ کے ساتھ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یو کے سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو بڑے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، بڑے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ خوشاب کا ایک گاؤں ہے انگا، انگا کا ایک بڑا فیمس نام ہے احمد ندیم قاسمی صاحب، تو شاعری میں بہت بڑا نام، اسی گاؤں سے نا وہ میرے دوست کا تعلق ہے۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یار جب میں چھوٹا تھا نا، میں بکریاں چراتا تھا، تو کہتے ہیں بکریاں چرانے سے میرے اندر صبر، برداشت، حلم پیدا ہوا۔ علم سے بھی کوئی بڑی چیز ہے وہ حلم ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے زوال میں نے صرف علم کی وجہ سے دیکھے ہیں، علم نہیں ہے، علم ہے، متکبر ہوئے ہیں، زوال آ گیا۔ علم کے ساتھ اللہ سے حلم بھی مانگے۔ وہ مجھے اکثر کہتے ہیں میرے دوست، جب میں یو کے جاتا ہوں، ان کی پوسٹیں پڑھتا ہوں، ان کو بڑی دنیا، ان کی عارف انیس ملک نام ہے ان کا، بڑی دنیا ان کو روز پڑھتی ہے، ڈیلی کچھ وہ لکھتے ہیں، اچھا تو دنیا پڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میرے اندر جو اعلیٰ ظرفی آئی ہے نا، برداشت آئی ہے، میں انہیں پوچھتا ہوں کبھی کبھی کال کر کے، یار فلانے بندے نے کمنٹ سخت کر دیا، آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ ہم تو وہ سارے جو بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ ریئیکٹو ہو جاتا ہے، میرے خلاف گال کیوں کی تھی؟ وہ کہتا ہے یار یہ حلم، یہ برداشت میرے اندر، وہ بچپن میں نے بکریاں چرائی تھی، وہ بکریاں چرانے کی وجہ سے میرے اندر برداشت پیدا ہوئی۔ بڑے لوگ جو ہیں بیچارے کم عقل ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ جلد بازی میں ایک رائے بنا لیتے ہیں اور رائے سچ نہیں ہوتی۔ تو گڈریے کی نفسیات کا ایک نقطہ کیا ہے بتائیے، لاسٹ نقطہ کیا بتایا؟ حلم ہو، صبر ہو، اور وہ اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو بھیڑیے سے بچانا چاہتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں اگر ترتیب سے میں یہ سارے نقطے، جو 5 نقطے بتائیں ایک ایک کر کے اگر مجھے بتا دیں، تو ہم نے مل کے ان 5 نقطوں کا ایک نام رکھنا ہے، ہوتا ہے نا جی، ایک نام مل کے رکھنا ہے۔ بتائیں جی پہلی صفت کیا تھی؟ گڈریے کی نفسیات کا پہلا نقطہ کیا تھا؟ اسے علم ہوتا ہے کہ یہ کم علم ہے، میرا علم زیادہ ہے، میں نے انہیں گائیڈ کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ جی، وہ ایک ایک بھیڑ کو ساتھ لے کے چلتا ہے جی۔ تیسرا نقطہ، اسے اپنی بھیڑ کا پتہ ہوتا ہے، ہانکنے کی بجائے محبت کر کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ چوتھا نقطہ، ہر بھیڑ کو بھیڑیے سے، کھائی سے بچانا چاہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو رہ جائے۔ اور جی اس کو اتنی فکر مندی ہوتی ہے کہ اگر ایک بھیڑ گم ہو جائے اس کی، اس رات اسے نیند نہیں آتی۔ مجھے بتائیے اگر یہ 5 باتوں کو ایک نام دیں تو وہ کیا ہوگا جی؟ نام بتائیں، سن لیں، وہ لیڈرشپ کی ایک خوبی بتانے لگا ہوں، صرف ایک خوبی۔ اگر لوگوں نے 52 کتابیں، 52 کتابیں اس پہ لکھ دی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک خوبی کا نام لیڈرشپ نہیں ہے، کئی خوبیوں کے مجموعے کا نام لیڈرشپ ہے۔ اور ایک خوبی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کا نام ہے ذمہ داری۔ یہ 5 چیزیں اگر ایک نام اس کو دیں گے نا، یہ 5 خوبیاں جو کس میں ہوتی ہیں؟ گڈریے میں ہوتی ہیں۔ یہ 5، اچھا وہ شخص گڈریا نہیں ہے جس میں 5 خوبیاں نہیں ہیں، سادہ سا اصول ہو گیا۔ ایک بندہ جس کو اپنی بھیڑوں کی پرواہ نہیں ہے، ایک بندہ جس کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، ایک بندہ جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ جانور کھا گیا ہے، کھائی میں گر گئی ہے، ایک بندہ جس کو پرواہ نہیں ہے اپنی بھیڑوں کی
کہ وہ کس حال میں ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا اس کی نفسیات. اگر فرض کیجئے ایک عالم ہے، ایک اتالیق ہے، ایک استاد ہے، ایک پیر ہے، ایک ٹیچر ہے، اسے پڑھانا نہیں آتا، باقی سب کچھ آتا. چلیں جی پڑھانا آتا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس. چلیں جی پڑھانا بھی آتا ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس جذبہ نہیں ہے پڑھانے کا. کیا کریں گے اس کو؟ آپ کہیں گے جی اس کی، پھر اس کا مطلب اس کی نفسیات کا پورا سیٹ مکمل نہیں ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یار کلی پتی نو چاہ نہیں تسی کہندے، نہ کلے پانی نو چاہ کہندے ہو، نہ کلی چینی نو کہندے ہو، نہ دودھ نو کہندے ہو. تسی سارا ملا کے ابالا دیندے ہو، انہوں کاٹ دیو، پھر کہندے چاہ ہے. یہ پانچ دی پانچ خوبیاں ملدیاں نے تے تسی انہوں کی کہندے ہو؟ ذمہ داری. اور یاد رکھیں جس گڈریے میں ذمہ داری نہیں ہے وہ گڈریا نہیں ہے. اب یہاں تک نقطہ جب بات پہنچ گئی ہے تو پھر حدیث یاد کریں پیارے نبی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث بار بار دہرا رہا ہوں. کیوں دہرا رہا ہوں؟ آپ ذرا حکمت دیکھیں، ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی ہے. ابھی میں نے صرف گڈریا کھولا آپ کے سامنے. کیا کھولا؟ یہ مجھے 25 منٹ لگ گئے صرف یہ سمجھاتے گڈریا کیا ہوتا ہے. گڈریا کیا ہوتا ہے؟ اب اگلے نقطے پہ جائیں. ریوڑ کیا ہوتا ہے؟ سیالی صاحب بتائیں نا جی. اگلے نقطے پہ جائیں جی. پھر آپ کہیں گے نا وہ 52 کتابوں کو چولہے میں پھینک دینا، ایک حدیث پھر بھی بھاری ہے. کیا میں نے کہا جی؟ میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے پیغمبر کی جو بات ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ باتوں کی بھی پیغمبر ہے. جیسے کو بندوں میں سردار ہوتا ہے نا، دنیا میں خیر کی بات کا سردار حضور کی بات ہے. یہ شان ہے آپ کی کہ آپ کی کہی ہوئی بات کا درجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی عقل زمین پہ، آپ عرش پہ ہیں، آپ کی بات عرش پہ ہے. یہ درجہ آپ کا. تو ابھی صرف میں نے کس نقطے کو کھولا ہے؟ گڈریے کی نفسیات. اب آ جائیں ریوڑ کی نفسیات پہ. ریوڑ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ریوڑ گروپ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس کی سمت کوئی نہیں ہوتی. یہ چوتھے دن نہیں آپ خبروں میں اخباروں میں سنتے کہ پورے گروہ نے، رش نے مل کے لوگوں نے حملہ کر دیا کہیں. لوگوں کا بھی ریوڑ ہی ہے نا قسم کا جی. پھر اگین اتنی موٹی کتابیں، موب سائیکالوجی. ایک ہوتی ہے اینٹی رائٹس فورس، پولیس میں ایک برانچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی رائٹس. یہ نا ہجوم کو روکتے ہیں. انہوں نے شیلڈیں پکڑی ہوتی، ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوتے ہیں. یہ جو ہجوم کو روکنا ہے نا وہ تو بعد کی بات. اتنی موٹی کتابیں، سائیکالوجی آف موب. اگر کوئی جھنڈ ہے، اگر کوئی ریوڑ ہے، اگر کوئی ٹولہ ہے، اگر کوئی گروپ ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اتنی میں نے کہا موٹی کتابیں ہیں جی. کیا جی؟ موب. کبھی آپ نے لفظ سنا ہے بھیڑ چال؟ سنا ہے جی؟ کیوں یہ لفظ بنا ہوگا؟ بھیڑ چال ہی ہوتی ہے کہ بھیڑ، اگر ایک بھیڑ ایک طرف چلے نا تو باقی بھیڑیں یہ نہیں دیکھتی ہیں کیوں گئی ہے، وہ سارے ادھر پیچھے چل پہ. کوئی انہوں روک کے پوچھے گا نہیں یہ تو ادھر کیوں چل پئی ہیں. یہ تجربے ہیں. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہیں. اگر یہ ورک شاپ ہوتی نا تو میں بھیڑ چال کی ویڈیوز دکھاتا. وہ 200 بھیڑاں ہی کرن دیاں. وہ یہ نہیں پوچھن دیاں کہ یہ لوڑ تے آئی کوئی نہیں سی. اے ویڈیوز نے نک پول دے اتنے بندہ کھڑا ہو کے وہ دیکھی جا رہے ہوتے ہیں. سارے بندے آ کے دیکھنے لگ پہ اتنے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں یہ ویڈیوز بنی ہوتی ہیں. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا. ایک گلی کے ٹرن پہ ایک بندہ بھاگتا پجو، سارے جڑے نے بھجن لگ پہ پوچھے بغیر ہویا کی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دس از دی سائیکالوجی آف موب. موب کیا ہوتا ہے؟ موب ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے. موب میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ نفسیات بتا رہا ہوں آپ کو میں. پہلی بات میں نے کیا کی ہے؟ بنے بنائے رستے پہ فالو چل پڑتا ہے، نیا نہیں سوچتا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تیسری بات، موب جو ہے وہ عقل پہ مبنی نہیں ہوتا. اکثر عقل کی کسوٹی اس کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ پھر وہ روایت کو فالو کرتا ہے نا. روایت ہے جی، بس ساڈے بڑے وڈیریاں نے کیتا جی. موب کا بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں موب میں کوئی بھی رسپانسیبل نہیں ہوتا. اینڈ تے پھڑنا پہ جائے نا کیڑا ذمہ دار سی. وہ کیڑی پہلی بھیڑ ہے سی جنہیں چھال ماری سی، وہ ساری کہنے سانو یاد نہیں ہے. یہ موب کی سائیکالوجی ہے. موب میں رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. یہ باتیں ساری بتانے کا مقصد کیا ہے حضور والا؟ یہ جس طرح میں نے پورا مضمون بند ہے کہ نفسیات کیا ہے گڈریے کی اور نفسیات کیا ہے موب کی، غور کیجئے گا. آپ سب کے سب
ایک گڈریاں ہیں. اور ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے, ہر بندے کے کندھے پہ ذمہ داری ہے. جو تھوڑا سا مضبوط ہے پورا گھر اس کی ذمہ داری ہے. آپ کا ریوڑ کون سا ہے جی؟ گھر. جس کا ادارہ ہے وہ ادارے کا گڈریا ہے, اور ادارے کے سارے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے جی؟ اس کا ریوڑ ہے. جو مسجد چلا رہا, مسجد بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس مسجد کے گڈریے ہیں. سامنے جو عوام بیٹھی ہوئی ہے, جو 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں, جمعے کا خطبہ آپ سے پوچھنے آتے ہیں, وہ آپ کو علم والا مانتے ہیں. آپ غور کیجئے, ان کے مطابق آپ امام ہیں, آپ گڈریے ہیں, وہ ریوڑ ہے. اور اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ یار جہنمی جان, تو آپ پھر گڈریے نہیں ہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ کسی لیول پہ سوچ لیں. میں آپ کو اس پورے ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ملک, اس کا مسئلہ بتانے لگا ہوں آج. اس ملک کا مسئلہ یہ, ہر بندہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ادھی کی. یہ سچا واقعہ, ویڈیو میں سنا چکا ہوں. میں ایک دفعہ نا سری لنکا گیا, تو وہاں پر ایک جگہ تھی جہاں پر بدھا کا انہوں نے دانت رکھا ہوا. وہ ان کی متبرک جگہ. ہم تو سیاحت دیکھنے چلے گئے, جگہ جگہ گئے, کینڈی گئے, نورلیا گئے, کولمبو گئے. تو وہ میرے ساتھ دوست تھے, ہم نے ایک ٹیکسی لی ہوئی تھی 6-7 دن کے لیے سفر, ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو وہاں جب گئے نا, تو ہم لوگ وہ چلے گئے دیکھنے کے لیے اندر. بڑی سی بلڈنگ تھی, اس میں چلے گئے. واپس آئے نا تو ٹیکسی مل گئی, ٹیکسی والا نہ ملے. ہمیں پریشان ہو گیا, یار یہ ٹیکسی والا کہاں چلا گیا. اس کو فون کرے, فون نہ اٹھائے. تو ہم ایسے چلتے چلتے نا اس پوری بلڈنگ کے پیچھے گلی سی تھی, وہاں گئے تو اس کو دیکھا وہ کوڑا اکٹھا کر کر کے نہیں شاپر میں ڈال رہا ہے. ہم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے یار وہ سیاح آتے ہیں, وہ کوڑا پھینک دیتے ہیں, میں اٹھا دیتا ہوں. تمہارا کام تو نہیں؟ کہنا ملک تو میرا ہے نا, ملک تو میرا ہے. سر ایتھے اسی اپنا کوڑا سٹنے کہتے ہیں نال دے سٹے ہونا, میرا کوئی قصور نہیں ہے. اب قوم کے زوال کی وجہ دیکھ لیں. ہم اپنی ریت, ہم اپنے ریوڑ کے ذمہ دار ہی نہیں ہیں. یقین کیجئے انقلاب آ سکتا ہے جس دن ہم اپنی اپنی ذمہ داری قبول کر لیں. ہر بندہ اپنی ذمہ داری قبول کرے. جو کام آپ کو ملا ہے, نوکری بھی کر رہے ہیں, یار یہ نہ سوچیں یہ میرا مالک ہے, مالک وہ ہے, یہ وسیلہ بنا ایک چھوٹا سا. جواب اس کو بھی دینا آپ نے. آپ اپنی ریت, آپ اپنے ریوڑ, آپ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہو. اللہ نے حساب لینا آپ سے. ہر شخص گڈریا ہے, حدیث کے الفاظ پھر بار بار بولوں, ہر شخص گڈریا ہے, اس کے ریوڑ کا حساب اس کو قیامت کے روز دینا. تو یار ذرا سوچیں, آپ اپنا ذرا جواب دے سکتے ہیں؟ اب اگلی بات بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک اور تجربہ بتانے لگا ہوں. میں نا ٹریول کرتا ہوں, تو اب جب سے وہ 4 لوگ جاننے لگ پڑے ہیں, تو لوگ مجھے مشورے دینے لگ پڑتے ہیں. شاہ جی تسی یہ کہو گے نا تو کام صحیح ہو جائے گا. جو ملتا ہے وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ حکومت کو یہ کہیں, شاہ جی آپ وہ ججوں کو پڑھاتے ہیں ججوں کو یہ کہیں, شاہ جی وہ سنا قصور میں آپ علماء سے بات کرتے ہیں ان کو یہ کہیں. تو میں ایک دفعہ نا بائی روڈ آ رہا کراچی سے, وہ فلائٹیں ہوگی بند, سندھ میں نا ایک جگہ آتی ہے اس کا نام مٹیاری. مٹیاری میں نے گاڑی روکی, میں نے چائے پینی تھی. چائے کے کھوکھے والے کو میں نے وہ مسکرایا, کہنا وہ آپ سر میں آپ کو تاڑیاں میں ویڈیو سننا, سائیں سائیں کہتے ہیں. تو کہتے سائیں میں تمہیں جاننا ہے, میں نے تو بل بھی نہیں لینا محبت میں. میں کہا یار چھوڑ, چائے بنا اچھی. کہتا سائیں میں نے آپ کو بات کہنی ہے. میں کہا کہو. سائیں آپ ان کو حکمرانوں کو کیوں نہیں کہتے کہ بندے کے پتر بن جائیں؟ میں کہا اور کوئی حکم نال نال پتی پائیوں نے چاہ بنائی جائے. اور کہندا جی تسی ججاں نوں وی کہو, تسی جرنیلاں نوں وی کہو, تسی مولویاں نوں وی, سب نوں کہو اے بندے دے پتر بن جان, اینوں اپنا کام نہیں کرنا آندا. میں کہا اور کوئی حکم؟ کہندا بس چاہ بن گئی. انہیں چاہ دی پیالی رکھی. حضور والا میں نے چائے کا سپ لیا, انہوں چاہ بھی نہیں سی بنانی آندی, انہوں چاہ بنانی نہیں سی آندی, تے ملک واسطے مشورے دے رہا سی. سر یہی حال ساڈا جے, سانوں اپنا کام آندا کوئی نہیں ہے. اسی کہنے جے میں بہ گیا نا سیٹ تے, منوں ایک واری لا دینا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم, تے میں انقلاب لے آنا. اللہ کے بندو, آپ پہلے وزیر اعظم ہو اپنے گھر کے. رسول نے کہہ دیا گڈریا ہونا ذمہ دار ہونا ہے, یہ ہم نے لکھ دیا ادھر. گڈریا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کو جہنم سے نہیں بچا سکتے تو پاکستان کو کیسے بچاؤ گے؟ یہ 2 4 5 سواریاں بس میں بیٹھی ہو نا, ڈرائیور خراب ہو نا, پوری بس گئی. حضور والا آپ بھی وہ ڈرائیور ہیں, آپ نے بس مار دی, وہ 4 5 6 سواریاں ساری جہنم میں چلی جائیں گی. قرآن کی آیت ہے, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یار جا کے دیکھو ذرا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے موبائل پہ. وہ یار جا کے دیکھو آپ کے بچوں کے کیا حال ہیں. وہ دنیا کو جنت میں لے کے جانا, اور پہلے گھر والوں نے لے کے جاؤ. دنیا کی بخشش کرانی ہے, پہلے اپنی ذمہ داری قبول کرو. زمیندار ہو تو دیکھو یار زکوٰۃ دے رہے ہو, عشر دے رہے ہو. اللہ نے جو آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے بھائی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, یہ قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے. اپنی قبر ہے, یہ اپنی زندگی ہے, جو اختیار ہے اس کا جواب دینا ہے. اور آخر کار قبر میں جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے, اور قیامت کے روز اپنا حساب دینا آپ نے. ایسی ہے نا. تو میرے بھائیوں, آج سے کم از کم یہ ذمہ داری لے کے چل جاؤ یہاں سے. اپنے گھر کی ذمہ داری لے لو یار. میں کم از کم, اور سختی سے نہیں. دیکھیں گڈریا سختی, ڈنڈے نہیں مارتا بیڑوں کو. اب یہ نہ ہو جناب یہاں سے اب جائیں گنڈا سنگھ میں وقتہ پڑ جائے کوئی قاسم علی شاہ ایسی, تو اس تو بعد سارے پتہ نہیں کی ہو گیا. آپ کا رویہ, آپ کی محبت, آپ کا درگزر. او بھائی کسی سے, ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کو کلمے میں شامل کرنا ہے نا, اس کو روٹی میں شامل پہلے کرو. ہم کہتے ہیں روٹی تو کھا لے, کلمہ پڑھ لے, تینوں میں پڑھا دینا. تو بھائی سب سے پہلے تو اس سے محبت کریں, اس سے شفقت کریں, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں. بدقسمت یقین کریں مبلغ وہ ہے جو گناہ گار سے نفرت کرتا ہے. نفرت گناہ سے کرنی چاہیے. آپ گناہ سے نفرت کریں, گناہ گار کو سینے سے لگا کے دیکھیں. یہ ولیوں کا کام ہے, یہ بلے شاہ کا کام ہے, یہ علی حجویری کا کام, بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے. ان گناہ گاروں کو سینے سے لگایا, وہ توبہ کر لیتے, توبہ طائب ہو جاتے. ہم ڈنڈے کے زور پہ توبہ کرانا چاہتے ہیں. تو بخشن جانا, میں جانا ہے. وہ ساڑی کیڑی سرٹیفکیٹ آ گیا جی, ساڑا کیڑا ISO 9000 کا سرٹیفکیٹ آیا. تو اللہ کے بندو گزارش یہ ہے, یہ سادہ سا اصول میں نے آپ کو سکھا دیا ہے. اپنی ذمہ داری کو قبول کریں, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, اپنا رویہ ایسا کریں لوگ آپ کو فالو کریں. یہ گڈریے کی نفسیات آپ نے سامنے رکھنی. ہم سارے گنڈا سنگھ والے اس علاقے کے لوگ کہہ سکیں کہ ہمیں گڈریے کی نفسیات سمجھ آ گئی. گڈریا سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, ایک ایک بھیڑ کی پرواہ ہوتی ہے, شام کو گنتا ہے, صبح گن کے نکلتا ہے, بھیڑیوں سے بچاتا ہے, کھائیوں سے بچاتا ہے. ایک ایک بھیڑ کا پتہ ہوتا ہے بیمار کون سی ہے, حملہ کون سی, کس حالت میں ہے, اور محبت کر کے چلاتا ہے. ایک ایک کو سینے سے لگایا ہوتا ہے. آپ کبھی نکال کے دیکھیں ویڈیوز, یا کوئی گڈریا ممکن آپ میں سے کسی نے بھیڑیں چرائی ہوں, اس کو پتہ ہے ایک ایک بھیڑ کو سینے سے لگاتا. تو میرے بھائیوں, اپنے گھر والوں سے شروع کرو. آپ اپنے کام کے وزیر اعظم بنو, آپ اپنے کام کے وزیر اعلیٰ بنو. اللہ یہ ذمہ داری پوری کرائے گا نا, اللہ تاثیر ایسی دے گا کہ آپ کی بات پھیل کے پھر دنیا میں جانے لگ پڑے گی.